یہ جو گاہک تربوز خریدنے کے لیے آتا ہے وہ اس کو 3 گولیاں سینے میں مار کے ہلاک کر دیتا ہے. یہ لاہور کا واقعہ ہے، سبزہ زار کا. ایک تربوز کی وجہ سے ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو ہلاک کر دیا. ایک دوسری جگہ پہ چاچا جو تھا وہ بار بار بچے کو گالیاں دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا. نوجوان کو بڑا غصہ آتا تھا، تو ایک روز غصے میں آ کے چاچا رات کو شاید بستر پہ سو رہا تھا، یہ چھری چاقو لے کر گیا ہے اور وار کر کے اپنے چاچا کو قتل کر دیا. اور بعد میں صرف جا کے غسل کیا ہے، کپڑے چینج کیے ہیں اور جا کے نماز پڑھ کے آرام سکون سے پھیر رہا ہے. بعد میں جب معلوم ہوا کہ اس نے کیا حرکت کی ہے، اس کے اندر شرمندگی کا دانہ تک نہیں تھا کہ میں نے اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیا. ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا. میرے بھائیوں اور دوستوں، کیا ہم نے کبھی سوچا ہمارا معاشرہ اس نہج تک کیوں پہنچا ہے؟ سوچنے کے تو پیسے نہیں لگتے نا. کیا آپ جانتے ہیں پچھلے صرف تھوڑے سے عرصہ کے اندر پنجاب شہر کے لاہور میں 75,000 سے زائد طلاق ہوئی ہے. کتنی طلاق ہوئی ہے بھائی؟ اور ہمارے معاشرے میں طلاق صرف میاں بیوی میں نہیں ہوتی، 2 خاندانوں میں طلاق ہوتی ہے. پاویں وہ پھپھی کی بیٹی تھی، وہ خالہ کی بیٹی تھی، وہ کہتے ہیں انہوں نے گھر گیا تے لتا پان دیاں گے، وہ کہتے ہیں انہوں نے گھر گیا تے 75,000 خاندان ٹوٹ گیا تھوڑے سے عرصہ میں. یہ بزرگ بیٹھے، آپ بتائیں ہم کبھی کوئی کدی خبر سنتے تھے کہ کسی کی کوئی طلاق ہوئی ہے؟ اکثر بزرگ آپ کو شادی ہوئی ملے گی 40 سال ہو گئے شادی کو، 50 سال ہو گئے شادی کو، 60 سال ہو گئے شادی کو. اور اب صرف لاہور شہر میں وہ والی طلاق جو کورٹ میں ہو رہی ہے وہ 75,000 ہوئی ہے. سبحان اللہ. کیا آپ نے کبھی سوچا میرے بھائی ہمارا معاشرہ اس نہج تک کیوں پہنچا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر، واللہ یہ خبریں کبھی سنی نہیں تھی، 2 لاکھ لوگوں نے پچھلے سال خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے. 2 لاکھ لوگ حرام ہیں، بھوکا مر جائیں گے، لیکن مسلمان خودکشی کا کبھی نہیں سوچتا. کیا ہم نے کبھی سوچا میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، کہ ہمارا معاشرہ اس نہج تک کیوں پہنچا ہے؟ چودھری نثار وہ سابق وزیر داخلہ تھے پاکستان کے، انہوں نے پورے ملک کے اندر یہ سروے کروایا تھا، یہ رپورٹ اکٹھی کی تھی کہ پاکستان میں قریباً 75 لاکھ نوجوان نشہ کرتا ہے. کیا کرتا بھائی؟ نشئی ہے، جس میں سے 22% لڑکیاں ہیں. ہمارا آنے والا کل کیسا ہوگا؟ آپ کو کوئی زیادہ میرے بھائی پروفیسر بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آج کے نوجوان کو دیکھ لو، آنے والا کل یہی ہے. اچھا لگے یا برا لگے، جیسا آج کا نوجوان ہے ویسے ہی آنے والا کل ہے. 75 لاکھ نوجوان میرے بھائی وہ نشہ کرتا ہے، نشئی ہو گیا. کیا ہم نے کبھی سوچا میرے بھائیوں اور دوستوں کہ ہمارا معاشرہ اس نہج تک کیوں پہنچا ہے؟ امریکہ نے جو دہشت گردی کے نام پہ جنگ چھیڑی ہے، اس کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ تو نے صحیح جنگ چھیڑی ہے. 10 لاکھ بھائی بولے کتنا؟ صرف بچہ مارا اس نے 20 سال میں. بچہ بولے بھائی یہ جو میرے سامنے بچہ بیٹھا ہے اس کو تو دہشت گردی کا مطلب بھی نہیں پتا. 10 لاکھ صرف بچہ مارا ہے اس نے. چھوڑے ہم ان بچوں کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، بڑی دور کی باتیں ہیں. کیا کبھی صرف تنہائی کے اندر آپ نے اسی درد سے ان کے لیے دعا کی ہے جیسے آپ اپنے بچے کے لیے دعا کرتے ہیں؟ دعا پہ تو پیسے نہیں لگتے، امیر بھی کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے. ہم اپنے ملک کے بارے میں میرے بھائی 1000 شکایت کرتے ہیں، 1000 مسائل گنواتے ہیں. ایمان سے بتائیے گا میرے بھائی، یہ ملک آپ کا ہے، جیسا بھی ہے. اللہ نے آپ کی پلیٹ میں جو روٹی رکھوائی ہے وہ سبب پاکستان ہے. آپ کی جسم پہ کپڑا ہے، سبب پاکستان ہے. جیسا بھی ہے میرے بھائی، الحمدللہ آپ کم از کم اس علاقے میں امن میں رہ رہے ہیں. جیسا بھی ہے ہمارا گھر ہے. آپ نے آخری مرتبہ اس ملک پاکستان کے لیے کبھی 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے لیے صرف دعا مانگی ہے، اس درد کے ساتھ کہ یہ ملک میرا بھی ہے؟
صرف دعا. دعا پہ میرے بھائی کوئی پیسہ نہیں لگتا. کسی کے پاس گھر بار کچھ نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے, وہ بھی میرے بھائی تیمم کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کر سکتا ہے. دعا تک نہیں کرتے ہم. اور شکایتیں ہماری ہزاروں ہیں اس ملک کے لیے. کیا ہم نے کبھی سوچا میرے بھائی کہ ہمارا معاشرہ اس نہج تک کیوں پہنچا ہے؟ افسوس, جو مادہ انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے, جو مادہ انسان کو سونے نہیں دیتا, معذرت کے ساتھ وہ مر چکا ہے, جسے ہم احساس کہتے ہیں. احساس میرے بھائی اس امت کے اندر تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر امت کے اندر دین زندہ ہے, خیر زندہ ہے, صرف اور صرف وہ چند احساس والے لوگ ہیں جن کی وجہ سے زندہ ہے. اگر برائی زیادہ پھیل گئی ہے, گند زیادہ پھیلا جا رہا ہے, کیونکہ میرے بھائی اصل گیم ساری کی ساری احساس کی ہوتی ہے. وہ مر جائے, یہ تقریریں کو معنی نہیں رکھتی, یہ دروس کو معنی نہیں رکھتے, کیونکہ بندہ اندر سے ختم ہو چکا ہے میرے بھائی. تو میں جو بھی بول رہا ہوں وہ اندر تک پہنچتا ہی نہیں ہے, کیونکہ احساس وہ تو مر چکا ہے. ایمان کا میرے بھائی علماء کہتے ہیں دوسرا نام احساس ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں میرے بھائی جنہوں نے اللہ دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے میرے بھائی اللہ کو؟ بولیں بھائی, کیا تعلق ہے آپ کا اللہ کے ساتھ؟ کیا ربط ہے آپ کا اللہ کے ساتھ سوائے ایک چیز کے, احساس ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے پڑھو کہ یا تو تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے یا تم محسوس کرنا ہے. وہ کبھی آپ نے سجدہ کیا اور اٹھنے کا من نہیں کر رہا تھا, وہ اللہ تھا میرے بھائی. وہ کبھی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سمجھ نہیں آئی, آنکھ سے آنسو نکلنے لگ پڑے, وہ اللہ تھا. وہ کبھی قرآن کھولا اور دل کیا سارا قرآن میں پڑھ کے ختم کر دوں, وہ جو ایک من سے اندر سے ایک ایمان جاگتا ہے میرے بھائی, وہ اللہ ہے. صرف احساس ہے. جس بندے میں احساس ختم ہو جائے میرے بھائی, اصل میں وہ بندہ اندر سے مر چکا ہے. تو گیند ہے نا میرے بھائی, گیند کو میں نے دیوار پہ مارا ہے, گیند کیا کرے گی بھائی؟ بولے میں گیند کیا کرے گی؟ واپس آنا لازم ہے. تو یہ باتیں گیند کی طرح ہوتی ہیں میرے بھائی. اگر یہ اندر جا رہی ہے تو کچھ نہ کچھ باہر بولے بھائی آنا چاہیے. لیکن سن سن کے میرے شیخ کہتے تھے استاد ہمارے لوگ سنی ہو گئے, کانوں کا چسکا ہے. وہ باہر جا کے یہ نہیں کہتے ہیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ فجر نہیں جانے دوں گا میں, وہ باہر جا کے یہ کہتے ہیں مولوی دی چاس بڑی آئی ہے. کانوں کا چسکا زیادہ ہو گیا. یہ لوگ ایسے کیوں ہو گئے میرے بھائی؟ کیونکہ اندر کا احساس وہ مر چکا ہے. وہ زندہ ہو اور یہ سب کچھ انسان کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہو اور مست ہو کے وہ سو رہا ہو, اپنے ملک کی کوئی فکر نہ ہو, اپنے لوگوں کی فکر نہ ہو, اور دعا تک نہ نکلتی ہو تنہائی کے اندر میرے بھائی, اس کے ہاتھ سے دعا تک نہیں نکل رہی ہے. اور یہ شخص کہتا ہے کہ میں مسلمانوں سے محبت کرتا ہوں, میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں, میں امت سے محبت کرتا ہوں. مولوی کی آمین پہ آمین کہنا میرے بھائی سوکھا کام ہوتا ہے. انسان کی اوقات کیا ہے؟ جو وہ تنہائی میں ہوتا ہے, جو اکیلے میں ہے. اصل میں آپ کی اوقات وہی ہے جب آپ اکلے ہوتے ہیں, آس پاس کوئی نہیں ہوتا ہے. کیا سوچ رہے ہیں آپ کی اصل اوقات وہی ہے میرے بھائی. اور اس لمحے کے اندر کیا آپ کو فلسطین یاد آتا ہے؟ اس لمحے کے اندر کیا آپ کو یہ ملک یا اپنی امت اپنی قوم یاد آتی ہے؟ جب احساس زندہ ہو تو میرے بھائی کیا ہوتا ہے؟ میں صرف آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کیونکہ سیرت النبی ایک کانفرنس ہے. ہم ملیشیا میں رہتے تھے, وہاں پہ ہمارے ایک دوست ہے یمن کے, بڑی سننے کی بات ہے بھائی. آپ میں سے کتنے بھائی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ الحمدللہ سارے کرتے ہیں. اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے. ابھی آپ نے اس بات کو سننے کے بعد ہاتھ نہیں کھڑا کرنا, لیکن صرف اپنے آپ کو جواب دینا ہے, کیا واقعی آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ تو یمن کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جواد بھائی آج بھی ہمارے گاؤں دیہات کے اندر یہ رواج موجود ہے الحمدللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی بڑی تعریف کی ہے. آپ نے فرمایا ایمان یمن سے ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے دو بھائیوں کی لڑائی ہو جائے نا گلی چوراہے چوک کے اندر, تو لوگ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جب وہ لڑائی نہیں چھوڑتے تو ہمارے پاس صرف ایک اختیار ہوتا ہے. ایک شخص کھڑا ہو کے بلند آواز سے کہتا ہے محمد. کیا کہنا چاہیے بھائی؟ غصے سے کہنا چاہیے؟ بولے میں غصے سے کہنا چاہیے یا ادب سے کہنا چاہیے؟ ادب سے کہنا ہے. تو وہ فوراً
جب اللہ کے نبی کا نام آتا لڑائی چھوڑ کے پیچھے ہٹتے ہیں, غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور کہتے ہیں صلی اللہ. اب آپ ایمان سے بتائیں, آپ کی ادھر چوک میں لڑائی ہوئی ہے, ہتھا پائی ہوئی ہے, 2 یہ نکال رہا ہے, 4 وہ نکال رہا ہے, اور بیچ میں سے ابھی کوئی درس سن کے آپ گئے, آپ نے کہا ٹرائی کرتے ہیں محمد, اور تو تے پرا مار ساڈی لڑائی ہون ڈئی, یہ مولوی تو وچ وڑن ڈے ہیں, ہو سکتا ہے کسون تاڈے منہ تے آ جائے. اور ابھی ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم سارے رسول اللہ سے کیا کرتے ہیں. ماں باپ یہاں پہ بیٹھے ہیں میرے بھائی, اگر کوئی بچہ ہے یہ والی بات سن کے کہ واقعتاً میرے ماں باپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں, وہ بچوں کے سامنے لڑ رہے ہیں, حالانکہ یہ ادب کے خلاف ہے, یہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے. بچوں کے سامنے ماں باپ کو لڑنا, کیونکہ عزت ختم ہو جاتی ہے, ادب ختم ہو جاتا ہے, احترام ختم ہو جاتا ہے. وہ لڑ رہے ہیں اور کوئی بچہ بیچ میں سے, یہ چھوٹا بچہ کہتے ہیں محمد, کیا لگتا ہے آپ کو لڑائی چھوڑ دیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ بیوی شوہر کو, شوہر بیوی کو سوری کہہ دے گی؟ دعوے کرنا میرے بھائی بڑے سوکھے کام ہوتے ہیں. احساس مر گیا ہمارا, احساس زندہ ہو. اللہ کی قسم یہ ایک واقعہ کافی ہے کہ یمن کے لوگ کہتے ہیں نام آ جائے تو ہم جان دے دیں گے, رسول اللہ آ گئے تو سوچو ہم کیا کریں گے. نام آ جائے تو میرے بھائی ہم لڑائی چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ نام کی بھی توہین ہے کہ رسول اللہ کا نام آئے اور ہم لڑتے رہیں, ہم لڑائی کرتے رہیں. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, صرف احساس کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی, کہ ہمارا احساس رسول اللہ کے ساتھ کیسا ہے, ہمارا احساس اللہ کے ساتھ کیسا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم حق پہ ہو, لڑائی ہو گئی ہے نا بھائی, لڑائی ہو گئی ہے, جھگڑا ہو گیا, اور لڑائی بڑھتی پتہ کیسے ہے, بندہ کہتا ہے میں سچا ہوں, پہلی چپیڑ انہیں ماری, پہلی گال انہیں کڈی, پہلے زیادتی انہیں کیتی, تسی پورے پنڈ کو پوچھ لو حافظ صاحب میں صحیح ہے اے غلط ہے, تبھی تو وہ ڈٹا ہوا ہے کہ نہیں بات, کبھی تو وہ غصے کے اندر ہے, کیونکہ میں حق پہ ہوں بھائی, حق کے لیے کھڑا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب تصور کریں آپ, ایمان والا تصور کرتا ہے اگر یہاں پہ رسول اللہ ہوتے تو کیا کرتے. آپ سوچیں آپ دونوں ایسے لڑ رہے ہیں, پیچھے سے رسول اللہ آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اے میرے امتی تو حق پہ ہے, میں مان رہا ہوں. کیونکہ جو مانتے ہی نہیں ہے میرے بھائی, جو غلط ہے اس کو تو میں نے کچھ کہنا نہیں, میں تو اس کو بولوں گا نا جو حق پہ ہے, خیر پہ ہے. اے میرے امتی تو حق پہ ہے, جھک جا, میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ ایمان سے بتائیں آپ جھکیں گے؟ آپ اپنے پھپھڑ سے صلح کریں گے؟ آپ اپنے خالو سے صلح کریں گے؟ آپ اپنے پھپھی سے, خالہ سے, بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے رشتہ مانگا, اس نے انکار کر دیا, رشتہ ختم. بڑی بہن نے چھوٹی بہن سے رشتہ مانگا, اس نے انکار کر دیا, اور اس اختیار سے انکار کیا جو کس نے دیا اختیار, اللہ نے دیا, رشتہ ختم. چچڑے والا گوشت پہ چڑھیا, رشتہ ختم. ہم تیرے گھر 2 کلو کا مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئے, تو کلو دا چوک کے لے آیا, رشتہ ختم. اتنی آسانی سے رشتے ختم کر رہے ہیں میرے بھائی, اور باتیں کرتے ہیں اسرائیل کو فتح کرنے کی, باتیں کر دشمن کو فتح کرنے کی. آپ سوچیں نا اگر رسول اللہ کھڑے ہوتے اور وہ کہتے میں ضمانت دے رہا ہوں, اور یہ وہ ذات ضمانت دے رہی ہے جو کافر کو ضمانت دینا پوری کرتی ہے. جب ہجرت مدینہ کے وقت, مدینہ ہجرت کرنی ہے, اپنے بستر پہ کس کو لٹایا بھائی, بولنا بھائی کس کو لٹایا, کیوں بھائی کیوں لٹایا؟ امانتیں واپس کر کے آنی ہے, کیونکہ محمد نے زبان دے رکھی ہے مجھے کچھ بھی ہو جائے تمہاری امانت کو کچھ ہونے, حالانکہ جان کے دشمن ہے بھائی, مارنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن رسول اللہ نے کیا دی ہے, زبان دی ہے. ہم تو ایمان والے ہیں میرے بھائی, ہمیں زبان دے رہے ہیں. ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے, گارنٹی کوئی نہیں ہے قبول ہوئی ہے کہ نہیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی لکھ کے نہیں دے سکتا اس کی عشاء کی نماز قبول ہے. لیکن یہاں پہ رسول اللہ گارنٹی دے رہے ہیں, ضمانت ہے, حق پہ ہونے کے باوجود رشتہ بچا لے, جھک جا, میں محمد تمہیں جنت کی. اب جس میں احساس ہوگا نا میرے بھائی, یہ ایک حدیث کافی ہے صلح کرنے کے لیے, لیکن جس کا احساس مر جائے, آپ 2 گھنٹے کے لیکچر سنا دو, ٹس سے مس نہیں ہوگا, کیونکہ احساس وہ تو مر چکا. قرآن کی آیت اترتی ہے میرے بھائی, قرآن ہے نا, اللہ کہتا ہے پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ کیا ہوتا, فنا ہو جاتا. اب یہ قرآن کی آیت آپ بھی سنیں گے, میں نے بھی سنی ہے, واللہ کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے. ابو جہل, اندازہ کریں, نام اس کا عمر ہے,
لیکن اس کی جہالت کی وجہ سے کیا کہتے ہیں، ابو جہل ہے یہ، چھپ چھپ کے رسول اللہ کا قرآن سنتا تھا، یہ قرآن اسے اثر کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یار ہمیں کتنا اثر کرتا ہے، چھپ کے قرآن سنتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چھپ کے کیوں سنتا تھا؟ کیونکہ سب کے سامنے سننے کا چودراہٹ کیا رہے گی کہ یار ایک تو تم مخالفت کرتے ہو، دوسرا تم قرآن سن رہے ہو۔ چھپ کے سنتا تھا۔ اب قرآن کی آیت ہے، سورہ الحجرات ہے، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے آواز اونچی، بولیں بھائی نبی کی آواز سے آواز اونچی نہیں کریں۔ اب یہ آیت آپ نے بھی سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، کیا ہوا آپ کے دل کو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کیا ہوا؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ آیت میں پہاڑ پہ نازل کرتا تو کیا ہوتا؟ ابھی آپ کو کیا ہوا؟ آیت سنی نا آپ نے؟ عین ممکن ہے آپ میں سے اکثریت کیا سوچ رہی ہے، مولوی گل کر یار اگلی تو جو تو کہنا سی وہی سوچ رہے۔ واللہ میرے بھائی یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو صحیح نا، یہ کون سوچے گا جس کا احساس زندہ ہے؟ ہم میں سے اکثر کبھی کوئی قرآن کی آیت حدیث سنے نا، وہ بندہ سوچتا ہے ایتھے میرا یار وہ کزن ہونا چاہیے سی، انہوں یہ گل سننی چاہیے سی، ایتھے میرا فلاں چاچا ہوندا نا، انہوں یہ گل سننی، بھائی ایتھے تو ہے، یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو سنانا چاہتا ہے، کیوں؟ یہ سوچو۔ آپ نے بھی سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، ثابت بن قیس نے بھی سنی تھی رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ کون تھے؟ اونچا بولتے تھے، خطیب تھے۔ ان کو کیا لگنا، کیونکہ اونچا بولتے تھے، جیسے ہمارے گاؤں دیہات کے بزرگ بڑا اونچا بولتے ہیں، ان کا انداز ایسا ہوتا ہے۔ ان کو لگا یہ آیت میری وجہ سے اتری ہے، کیونکہ میں کیا کرتا ہوں، میں اونچا بولتا ہوں، اور اللہ کہہ رہا ہے جو اونچا بولے گا رسول اللہ سے اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، مسجد سے غائب ہو گئے، مسجد آنا چھوڑ گئے بھائی، اور قربان جائیں رسول اللہ پہ۔ احساس اتنا کمال ہے کہ ایک بندہ مسجد سے غائب ہوا ہے، ان کو احساس ہے اس کا۔ آپ نے فرمایا ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، پتہ کراؤ کیا معاملہ ہے۔ ہمارا 5 وقت کا نمازی مسجد سے غائب ہو گیا، پوچھتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے، 5-7 دن ہو گئے مسجد نہیں آ رہا؟ یہ احساس کی باتیں بھائی، احساس ہوگا تو پوچھے گا، احساس نہیں ہوگا خود غرض ہوگا تو کیوں پوچھے گا؟ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہنچے اور کہا بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد فرما رہے، مسجد کیوں نہیں آ رہے؟ کہنے لگے میں تو لٹ گیا، میں تو برباد ہو گیا بھائی، قرآن کی آیت اتری ہے جس کی آواز نبی کی آواز سے اونچی ہے، اس کے سارے اعمال بولیں بھائی برباد ہو جائیں گے، تو میری آواز تو بہت زیادہ اونچی ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ آیت میری وجہ سے اتری ہے، تو میرے اعمال ہی برباد ہو گئے، میں کیا کروں گا؟ یہ پیغام جب وہ رسول اللہ کے پاس لے کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا ثابت کو کہو وہ جہنمی نہیں، وہ جنتی ہو گیا۔ اب آپ بتائیں، نہ انہوں نے کوئی نماز پڑھی ہے، نہ انہوں نے کوئی روزہ رکھا ہے، کچھ نہیں کیا، صرف احساس کیا ہے کہ یہ آیت کس کے لیے آئی ہے، بولیں بھائی میرے، بس صرف یہ احساس کیا ہے، جنتی ہو گیا۔ انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے جب کسی جنتی کا دیدار کرنا ہوتا تھا ہم ثابت بن قیس کو دیکھ لیتے تھے۔ میرے بھائی میری بات کو برا نہ منانا، میں صرف ایک بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ آپ نے اگر سنت رسول نہیں رکھی ہوئی نا، داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے، اگر آپ کہتے ہیں میرے ایمان کی کمزوری ہے، ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت عطا فرمائے۔ ظاہری بات ہے سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر میرے بھائی آپ ٹچکرے کرنے لگ جائیں، ہم نبی کی بات بتا رہے ہیں اور آگے سے آپ حجتیں کرنے لگ جائیں، مولوی نے کار کی لیا ہے، وہ فلاں مولوی کرپشن کرتا ہے، فلاں مولوی ٹھڈ ویکھی ہی، فلاں مولوی دینج ویکھی ہی، حجتیں کرتا ہے، داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، تو یہ وہ شخص ہے جو نبی کی آواز سے اپنی آواز بولیں بھائی اونچی کر رہا ہے۔ ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ادب تو کرو نا میرے بھائی، ادب تو کرو، مانو تو صحیح نا غلط ہو۔ آپ جب مانتے ہیں کہ آپ غلط ہے اللہ پھر ہدایت دیتا ہے میرے بھائی، آپ جب قبول ہی نہیں کرتے ہدایت کیسے ملے گی؟ آپ نے وہ واقعہ سن رکھا بھائی، بڑی سننے کی بات ہے، یہ ہماری پوری کی پوری گفتگو کا آپ کہہ لیں کہ وہ کریم ہے، کرکس ہے، خلاصہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ 3 لوگ جو غار میں کیا ہوتے ہیں بھائی، سنی رکھیے نا حدیث، 3 لوگ غار میں بند ہو جاتے ہیں۔ اب دھیان سے سنیے گا میرے بھائی، بڑی سننے کی بات ہے۔ وہ بڑے ٹل مارتے ہیں، زور لگاتے ہیں، لیکن پتھر کو ہٹا۔ اب ان میں سے کوئی ایک کہتا ہے کہ اپنا کوئی عمل اللہ کو ایسا پیش کرو جس میں وہ طاقت ہو کہ وہ پتھر کو ہٹا دے۔ یعنی وہ اللہ کو پتہ کیا کہہ رہے ہیں
میرے بھائی یہ بھی وہی کہے گا جس کا کوئی تعلق ہے اللہ کے ساتھ. وہ اللہ کو کہہ رہے ہیں یا اللہ جو تُو نے جزا سزا دینی ہے وہ کب دینی ہے بھائی؟ بولے بھائی دنیا میں دینی کہ آخرت میں؟ آخرت میں دینی ہے. لیکن ابھی کچھ وقت کے لیے ہمیں جزا ادھر ہی دکھانی ہے. ثابت کر کہ تو نے ہمارے عمل کو قبول کیا. اللہ اکبر. یعنی ادھر کو بندہ بیٹھ کے یہ بات بولے کہ یا اللہ میں دعا کرنے لگوں یہ صوفہ اٹھ کے ادھر چلا جائے. اندازہ کریں آپ, اگر نہ گیا تو سوچے ذرا, اگر نہ گیا تو انسان کے اندر کیا ہوگا؟ شیطان حملہ کرے گا کہ تیرا تو کوئی عمل قبول ہے. بولے ہے ہی کوئی نہیں ہے. یہ کوئی چھوٹا رزق نہیں لیا انہوں نے, بہت بڑا رزق لیا ہے, کیونکہ معجزہ مانگ رہے اللہ سے. ابھی کر, یعنی ابھی بولیں گے پتھر پیچھے ہو جائے. چھوٹی بات ہے بھائی. اور کمال بات کیا ہے, تینوں نے جو بولا ہے احساس کی بات بولی ہے, کیونکہ اس نظر سے ہم نے حدیث نہیں دیکھی. پہلا کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں دودھ اپنے جانوروں کا دھو کے کس کو پلاتا ہوں بھائی؟ ماں باپ کو پلاتا ہوں. ایک روز میں لیٹ ہو گیا, اماں ابا سو گئے. بھائی جب ماں باپ دودھ پیے بغیر سو گئے ہیں, ایمان سے بتائیں آپ کیا کرو گے؟ جگاؤ گے؟ کیا خیال, جگاؤ گے نا بھائی؟ جگانا چاہیے بھائی. بھوکے سو گئے ہو, جاگ کے دودھ پیو. لیکن یہ احساس والا پتر ہے بھائی. اس نے کیا کیا؟ بچوں کو روتا ہوا سلا دیا ہے, ساری رات سراہنے کھڑا رہا ہے. صبح جب وہ جاگے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ابا جان, اماں جان, میں نے آپ کو تکلیف دینا مناسب, مجھے احساس تھا کہ دن بھر کا کام کر کے آپ سو رہے ہیں تو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا. یہاں پہ جو ابا بیٹھا ہے میرے بھائی, آپ کا پتر ساری رات سراہنے کھڑا رہے, اور جب صبح جاگے تو پتر سراہنے دودھ لے کے کھلوتا ہے. وہ جڑی دعا نکلنی انہیں عرش لانا کہ نہیں لانا؟ بولے ہلانا کہ نہیں لانا؟ اب اس کے ماں باپ نے پکی دعا تو دی ہوگی اس کو. کیا خیال ہے؟ اس نے کہا یا اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل اچھا لگا ہے تو ثابت کر, پتھر ہٹا. یہ چھوٹی دعا ہے, اور پتھر تھوڑا سا, بولے میں پتھر تھوڑا سا, یعنی بیٹے نے ماں باپ کا احساس کیا تو اللہ نے پتھر ہٹا دیا. دوسرا نوجوان ہے جو اپنی کزن کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ میں اس کے ساتھ اپنی ناجائز خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا. نوجوانوں کے لیے بڑی اہم بات ہے. اس کے چکر کاٹتا تھا, چوک چراہوں میں کھڑا ہوتا تھا کہ ایک روز اس لڑکی کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی, حاجت پڑ گئی. اس نے کہا میری خواہش کو پورا کر, میں تیری مدد کر دوں گا. یہ زنا کرنے کے قریب تھا. اس لڑکی نے صرف ایک جملہ بولا. اس نے کہا جو کچھ تو کرنے جا رہا ہے یہ حرام طریقہ ہے, تو یہی سب کچھ حلال طریقے سے بھی کر سکتا ہے. نکاح کر, مہر ادا کر, اللہ سے ڈر جا. اس نوجوان نے اس لڑکی کا کیا کیا؟ احساس کیا زندگی ختم ہو جائے گی, زندگی خراب ہو جائے گی ساری. احساس کیا, پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا اللہ جی میں آپ سے ڈرتا ہوں. پیسے بھی دیے اور اس کو بھیج دیا. کہنے لگا اللہ جی اگر میرا یہ عمل آپ کو اچھا لگا ہے تو کیا کر, دکھا مجھے. اچھا لگا نا, دکھا. اچھا دیکھیے اللہ باتیں کر رہا ہے ان کے ساتھ, باتیں کر رہا ہے نا میرے بھائی. اللہ باتیں کیسے کر رہا ہے؟ پتھر ہٹا کے. یعنی کو سن رہا ہے تو پتھر ہٹ رہا ہے نا بھائی, خود بخود تھوڑی ہٹ رہا ہے, باتیں کر رہا ہے اللہ ان کے ساتھ. کیونکہ اس نوجوان نے کس کا احساس کیا ہے؟ لڑکی کی زندگی کا احساس کیا ہے. اور تیسرا وہ تو کاروباری تھا, کاروباری تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے ساروں مزدوروں کی پیسے دے دیے, ایک مزدور کے پیسے رہ گئے تھے, وہ اس نے کاروبار میں لگایا. کاروبار اتنا پھیل گیا, مزدور واپس آ کہنے لگا میرے پیسے. اس نے کہا یہ سارا کاروبار. حالانکہ میرے بھائی علماء کہتے ہیں کہ بھائی اس کے پیسے اس کو لوٹا دو, اللہ اللہ خیر سے اللہ. اے احساس. اور وہ آگے سے بندہ کہتا ہے میں نل مذاق نہ کر, جڑے میرے پیسے بنتے نو پڑا. انہوں نے کہا یہ سارا تیرا ہے کیونکہ یہ تیرے پیسے سے بنا ہے. وہ بھی کو مارے جیسا تھا, ایک شے نہیں چھوڑی اس نے, سارا لے گیا. میرے بھائی جو کاروباری آدمی ہے اس نے کیا لکھا ہوتا ہے کشمیر کے ذریعے ادھار بند ہے. پیسے کے معاملے میں ہم کتنے کنجوس ہو جاتے ہیں, اور یہ بندہ پورا کاروبار اس کے حوالے کر رہا ہے. صرف اس کو احساس ہے اس مزدوری کا, اس مزدور کا. کہنے لگا اللہ جی اگر آپ کو عمل پسند آئے تو کیا کرو, پتھر ہٹ جاتا ہے, تینوں آزاد ہو جاتے ہیں. حدیث ختم ہو گئی ہے لیکن تشریح ختم نہیں ہے میرے بھائی. یہ ہے میرے بھائی جو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا اگر یہ جو جملہ میں بولنے لگا نا, اگر آپ کو لگ گیا تو. وہ 2.5-3 گھنٹے کا سفر کر کے آئے ہیں, بس یہ ایک جملہ محبت سے سن لیں. اگر اس غار میں آپ چوتھے آدمی ہوتے ہیں, اس غار میں آپ چوتھے آدمی ہوتے, آپ کون سا عمل پیش کرتے جس میں وہ طاقت ہو کہ وہ پتھر کو ہٹا دے؟
ابھی کچھ آپ میں سے سوچنے لگ گئے ہیں، سوچنے لگ گئے نا بھائی، حالانکہ ہو سکے تو 2-3 عمریں بھی کیے ہوں آپ نے، کتنی نمازیں ہیں آپ کے پاس، کتنے روزے ہیں، لیکن وہ عمل جو فردوس دے ہمیں، وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے، سوچی پڑ گئے نا، یہ جو سوچی پڑے ہیں اس کو احساس کہتے ہیں. یہ احساس، یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 2 منٹ کا ہونا میرے بھائی، آپ کے اندر کا مفتی اتنا طاقتور ہو جائے گا، آپ کو یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ جگا کے رکھے گا آپ کو. صرف یہ 2 منٹ کی ڈوز ہے، دوائی ہے. یہ سوچ لینا ابھی مرا میں، وہ کون سا عمل ہے جو میں اللہ کے سامنے پیش کرتا اور وہ پتھر کو ہٹا دے، وہ کون سا عمل ہے؟ تو میرے بھائی ہم اس غار میں نہیں، ہم آج تو ہیں، ہم آج وہ عمل اللہ کے سامنے پیش کریں تاکہ میرے اور اللہ کے درمیان جو پتھر حائل ہے اللہ اس کو ہٹا دے. آخری بات ہے میرے بھائی، میں اپنی بات ختم کروں گا. آخری بات، احساس ولایت کا بھی دوسرا نام ہے. ولی بننا ہے تو میرے بھائی اس کے اندر اللہ کی مخلوق کا احساس ہونا چاہیے. آپ نے کبھی ایک بات سوچی ہے میرے بھائی؟ ہم ایسے سوچتے نہیں ہیں. آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ میرے گھر میں راشن نہیں ہے، مجھے راشن دے دو. کیا لگتا ہے اللہ آپ کے گھر میں آئے گا؟ کبھی سوچا آپ نے دعا کیسے پوری ہوتی ہے بھائی؟ کیا اللہ آپ کے گھر میں آئیں گے؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ کسی اپنے بندے کے من میں بات ڈالتا ہے، احساس پیدا کرتا ہے کہ مجھے غریبوں کی کیا کرنی چاہیے؟ مدد کرنی چاہیے. اور اس کے ذہن میں ایک ہی بندہ آتا ہے کہ یار وہ جو مسجد میں فلاں نمازی ہے، میں نے اس کے گھر جا کے اس کو راشن پکڑانا ہے. یہ آپ نے جو اللہ سے دعا کی ہے، اللہ نے اس بندے کے احساس کی وجہ سے آپ کی دعا کو کیا کیا ہے؟ بولے بھائی قبول کیا. یہ سچا واقعہ ہے کہ کچھ نوجوان، کچھ بچے، غریب بچے تھے. یہ جو غریب بچے، ان کے پاس فٹ بال وغیرہ تو نہیں تھا، تو یہ جو شاپر ہوتے ہیں، شاپنگ بیگ ہوتے ہیں شاپر، ان کا انہوں نے فٹ بال بنایا ہوا تھا اور اس سے کھیل رہے تھے. اور جوتا جو ہے نا ان کا پھٹا ہوا تھا. ساتھ مسجد میں ایک بزرگ نماز میں بعد دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنے ولیوں میں شامل کر لے. کیا دعا مانگ رہے ہیں بھائی؟ پھر اپنے گناہوں کو سوچنے لگے، کہاں میں، کہاں ولایت. پھر کہنے لگے یا اللہ اگر میری مقدر میں نہیں ہے ولی بننا تو مجھے کسی ولی سے ملوا دے، اس کی صحبت میں ہو سکتا ہے ہم بھی ولی بن جائیں. یہ دعا کرتے ہیں، باہر آتے ہیں اور بچے یہ فٹ بال کھیل رہے ہیں، غریب بچے ہیں، جوتے پھٹے ہوئے ہیں. ان کے من میں ان کے لیے احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرا بچہ کھیل رہا ہوتا پھٹے ہوئے جوتوں کے ساتھ تو مجھے تکلیف ہوتی. یہ دکان پہ جاتے ہیں، سچا واقعہ بتا رہا ہوں، یہ دکان پہ جاتے ہیں، جوتا خریدتے ہیں نیا والا، اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو جوتا پہناتے ہیں، جوتا پہنا کے کہتے ہیں جاؤ بچے اب کھیلو جا کے. بچہ کہتا ہے انکل انکل میری طرف سے اللہ کا شکریہ ادا کر دینا. یہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ مطلب نارمل شکریہ تو میرا کرنا چاہیے، لیکن تیری طرف سے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بیٹا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہتے جی رات میں نے دعا کی تھی، یا اللہ یہ کائنات تیرے ولیوں سے بھری پڑی ہے، کو ولی بھیج کے جوتا تو دلوا دے. وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا ولی کیسا دکھتا ہے، میرے لیے تو اللہ کا ولی آپ ہی ہیں. اور وہ بزرگ چیخ مار کے روتا ہے، کہتا اللہ جی میں نے تو دعا مانگی تھی ولی کو ملوا دے، تو نے ثابت کیا او بندے تو ہی میرا ولی ہے، کیونکہ تیرے اندر میری مخلوق کا احساس پیدا ہو چکا ہے، آس پاس کے لوگوں کا احساس پیدا ہو چکا ہے. اس لیے کتے کا احساس پیدا ہوا، اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا. بلی کا احساس مرا، اللہ نے بوڑھی عورت کو جہنم میں بھیج دیا. جانور کا احساس کا یہ عالم ہے. سوچو جو ایمان والے کا احساس کرے گا وہ کہاں پہنچے گا. صحیح حدیث ہے کہ بوڑھی عورت نے بلی کو رکھا لیکن اس کا خیال نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں بھیج دیا، کیونکہ اس نے بلی کا احساس، اور ایک فاحشہ عورت نے کتے کا احساس کیا، اس کو پانی پلایا اللہ نے. اب یہ کتے بلی کی بات ہو رہی ہے میرے بھائی. ایمان والا، موحد، سنت پہ عمل کرنے والا اگر آپ اس کا احساس کریں گے تو آپ کہاں پہنچیں گے؟ کیا لیول ہوگا اس کا؟ گیم ساری کی ساری میرے بھائی کس چیز کی ہے؟ احساس کی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ جاری کر دیا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم تب تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک بھائی کے لیے، بولے بھائی ویسی محبت نہ کرو جیسی اپنے لیے کرتے ہو. جو اپنے لیے چاہتے ہو جب تک بھائی کے لیے نہ چاہو. اس کی مثال پتہ کیا ہے میرے بھائی؟ گہرائی میں جایا کریں. گہرائی میں کون جاتا ہے؟ جس کا احساس زندہ ہوتا ہے. آپ لیٹرین میں گئے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں سادہ سی، لیٹرین میں گئے ہیں، جو آپ نے نظام دکھایا نا وہاں پہ
وہ 6 لوٹوں والا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ جو اپنے گند ڈالا ہے وہ 6 لوٹوں کا ہے، لیکن آپ سے اپنی بدبو برداشت نہیں ہوتی تو یہ دوڑندی کر دے اتوں اور وہ گند کو وہاں پہ چھوڑ کے آ جاتے ہو. اب جو دوسرا بندہ آئے گا میرے بھائی، اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ بولے بھائی تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو آپ کو صاف ستھری لیٹرین اچھی لگتی ہے گندی. بولے بھائی آپ کو گند پڑی ہوئی لیٹرین اچھی لگتی ہے یا صاف ستھری؟ اگر خود کو یہ پسند ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی بولے بھائی نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اس بندے کی ایمان کی کمزوری ہے کہ یہ اپنے بھائی کا احساس بولے بھائی. اب آپ کو سمجھ آئیے کہ رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا اللہ کہتا ہے مفت نہیں ہے، صدقہ ہے، کیونکہ تو نے لوگوں کا کیا کیا ہے؟ احساس کیا ہے، تاکہ کسی کی لت پانا پچ جائے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں جتنے مرضی دروس ہو جائیں، جتنی مرضی گفتگو ہو جائے، اگر ہمارا احساس زندہ ہے آپ یقین کریں ایک ٹرک کے پیچھے لکھی ہوئی بات انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے. اگر احساس زندہ ہے، احساس مر جائے لوگ قرآن پڑھ کے قادیانی ہو جاتے ہیں، پورا قرآن پڑھتے ہیں کافر ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھ کے کافر ہو جاتے ہیں، قرآن سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں استغفر اللہ کہ رسول اللہ آخری نبی نہیں ہے. اور جب بدلنے پہ آئے میرے بھائی اندر کا انسان زندہ ہو تو ایک گفتگو ایک تقریر. ابھی مجھے بھائی جان بتا رہے تھے ماشاءاللہ جو انتظامیہ ہیں، یہاں پہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے مہمان آئے ہوئے تھے جو نعت خواں تھے، اور وہ پہلے کیا تھے؟ ڈکیتی تھے، ڈکیت تھے، چوری کرتے تھے. لیکن ایک جلسے میں انہوں نے کیا سنی؟ تقریر سنی، اور وہ تقریر سن کے کیا ہوا؟ سارے کا سارا معاملہ چینج ہو. ایک تقریر. احساس جب جگ جائے میرے بھائی ساری گیم پلٹ جاتی ہے. احساس مر جائے میرے بھائی وہ بندہ جتنا مرضی سن لے، جتنی مرضی تقریریں سن لے، اس کے اندر تاثیر پیدا نہیں ہوتی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں احساس والا مسلمان بنائے. اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے احساس کرنے کا حق ہے ویسا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا جیسا احساس کرنے کا حق ہے ویسے احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.